شیخ الحدیث مولانا ادریس شہید رحمہ اللہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک اور دارالعلوم نعمانیہ کے شیخ الحدیث تھے. ایک ہی وقت میں تقریباً 2500 طلبہ کو 2 جگہوں پر بخاری شریف پڑھا رہے تھے. ان کا آپ جنازہ دیکھیں, ملک کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں جیسے علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کا جنازہ ہوا, اور بڑے بڑے علماء جو دنیا سے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ان کے جنازے آپ دیکھیں. جنازے پڑھنے والے بہت ہیں اور پڑھنا چاہیے جنازہ, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جب آپ حکومت کرتے ہیں, آپ کا گھر مفت ہے, پیٹرول مفت ہے, گاڑیاں مفت ہے, پروٹوکول مفت ہے, علاج مفت ہے, تو ایک ذمہ داری ملی ہے نا. وہ ذمہ داری حکومت کے اولین فرائض میں سب سے پہلا فرض وہ امن امان دینا ہوتا ہے, جان کا, مال کا, عزت آبرو کا تحفظ. علماء تو یہاں گلیوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں, سڑکوں میں, ہر جگہ ذبح ہو رہے ہیں, مسجدوں میں, محراب میں, سجدوں میں, اعتکاف میں, آتے جاتے ہوئے, راستوں میں نماز پڑھاتے ہوئے. اگر پاکستانی فوج اور فورسز پہ حملہ ہوتا ہے اور دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں, فوجی جوان شہید ہوتے ہیں, فورسز والے شہید ہوتے ہیں, تو اس کے جواب میں پھر خبریں آتی ہیں کہ اتنے خوارج مارے گئے, اتنے دہشت گرد مارے گئے, ان کے ٹھکانوں پہ حملہ ہوا, ان کے ساتھ لڑائی. یہ علماء لاوارث رہ گئے, ان کا نہ کوئی قاتل آج تک پکڑا گیا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. ایک ایک گھر میں کئی کئی جنازے اٹھے ہوئے ہیں. مولانا شیخ ادریس صاحب خود عالم تھے, آپ کے والد عالم تھے, آپ کے دادا عالم تھے, آپ کے پردادا شمس الحق افغانی کے بھی استاد تھے, اور ادھر وہ شہید میں, ادھر ان کے بیٹے, ان کے جو ایک جید مدرس ہیں, ان کی مسند حدیث پر جلوہ افروز ہوئے اور انہوں نے پڑھانا شروع. پورے علمی لوگ اور پورا ملک, سابق ایم پی اے رہے, اور پچھلے دنوں انہوں نے بیان دیا اور جنرل عاصم منیر کو سراہا کہ جو انہوں نے ثالثی کی اور خطے کو جنگ سے بچانے کی کوشش کی, اور ہے بھی قابل قدر بات. لیکن کب تک اور کتنا؟ جمعیت علماء اسلام تو ایک طاقتور تنظیم ہے نا. آج بھی بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے ایک عالم شہید ہوئے ہیں, اور اس وقت تسلسل سے جمعیت علماء اسلام زد پر ہے, مسلسل ان کے علماء شہید ہو رہے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام کی تو پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی ہے. سختی سے بات کرنی چاہیے حکومت سے. جب فوج پہ حملہ کرنے والے دہشت گرد گرفتار ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ مسلسل جنگ ہو سکتی ہے, علماء کے قاتل کیوں نہیں گرفتار ہوتے ہیں؟ علماء سے زیادہ نہ کوئی وقت کا پابند ہے, نہ کوئی صاف ستھرا ہے, نہ کوئی پاکیزہ ہے, نہ کوئی کردار کا اچھا ہے, اور نہ اس ملک سے ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا. سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء ہیں. دوسرے تو سوئٹزرلینڈ چلے جائیں گے, امریکہ, یورپ, کینیڈا چلے جائیں گے. مولویوں کو نہ کوئی ویزا دیتا ہے, نہ وہ جانا چاہتے ہیں, نہ ان کی آف شور کمپنیاں, نہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, نہ انہوں نے یہاں کرپشن کی ہوئی ہے. اور جو علماء کے پاس مدرسے ہیں, وہ قاری حنیف جالندی صاحب بیچارے پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ہے. اگر صرف پریس کانفرنس میں ریڈ لائن ہے تو کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. اگر واقعتاً نظر آتا ہے, جیسے فرمایا کہ ہم سروں سے کفن باندھ کر نکلیں گے, بلوچستان میں جو مدارس سیل ہوئے نکل آئے ایک دفعہ. یہ بیچارے خود مجبور ہیں, انہوں نے $200 ارب سود پہ قرضے لیے ہوئے, جن کا کھایا ان کا گائیں گے. علماء کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے. فرشتہ صفت مولانا یوسف لدھیانوی, مفتی نظام الدین شامزئی, ڈاکٹر حبیب اللہ مختار, حضرت امیر عظیمت شہید مولانا نزار الرحمان فاروقی, مولانا اعظم طارق, علامہ علی شریعتی, مولانا اسحاق القاسمی, مولانا محمد احمد مدنی شہید, مولانا عبدالغفور شہید. علماء کے لاشیں ہی لاشیں ہیں چاروں طرف. حضرت شیخ الاسلام پہ حملہ ہو گیا, کیوں نہیں پکڑتے ان زینبیون والوں کو, فاطمیون والوں کو, جو پاکستانی جھنڈے اتار کے جلا دیتے ہیں, جنہوں نے فوجی جوان زندہ جلا دیے. یہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. کوئی اور جلاتا نا فوجی جوان, خدا کی قسم کشتوں کے پشتے لگا دیتے. تحریک لبیک نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم امریکی سفارت خانے میں مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. ساری دنیا نے دیکھا جو مرید کے میں ہوا. جنہوں نے 2 فوجی جوان زندہ جلا دیے, ان کو کفر کردار تک پہنچاؤ, اور وہ جو 40,000 غائب ہیں ان کے پاسپورٹ کینسل ہونے چاہیے. یہی ہے سارے کے سارے قاتل جتھے, اور اس کے ساتھ فتنۃ الخوارج جو کسی پہ بھی چاہتے ہیں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور نشانہ بنتے ہیں. مسند تدریس کے وارث, مصلی کے وارث, محراب کے وارث, نمازیں پڑھانے والے, تدریس کرنے والے, قرآن حدیث پڑھانے والے. آپ وہ جنازہ اٹھا کے دیکھیں, خیرات میں نہیں ملتے اتنے نمازی. زندگیاں لگتی ہیں, دہائیاں لگتی ہیں. ملک کی 2 بڑی درسگاہوں میں بیٹھ کر بخاری شریف اور ترمذی اور مسلم کا درس دینا, راتیں جاگ کے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. خیرات میں نہیں ملتا یہ سب کچھ. اور ایک آدمی آتا ہے, 2 آتے ہیں دن دہاڑے چوک پہ. تو حکومت کے اولین فرائض میں ہے نا کہ وہ امن امان فراہم کرے. اگر حکومت امن امان فراہم نہیں کر سکتی تو حکومت تھوڑی ہے, پھر تو تسلط ہے, پھر تو قبضہ ہے, بدماشی ہے سراسر. جان مال عزت آبرو کا تحفظ یہ اولین سب سے پہلی چیز ہے جو کسی بھی حکومت کے فرائض منصبی میں شامل ہے. ساری دنیا کے قاتل گرفتار ہوتے ہیں, ان سے جنگ ہوتی ہے. نہیں ہوتے تو علماء کے نہیں ہوتے. پولیس کا کل ملا کے کام رہ گیا, وہ کہتا ہے جی 5 حملہ آور تھے, اتنے فاصلے سے فلاں پسٹل سے گولی ماری گئی, مقتول کی یہ عمر ہے. اور قربان جاؤں
خامنائی ایران میں، اس کا جنازہ آج تک نہیں ہوا، آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن خامنائی جو ایران کے پیشوا، مذہبی رہنما، سپریم لیڈر، واٹ ایور واز ہی، مطلب اس کے لیے لکھا شہید. اور شیخ الحدیث مولانا ادریس کے لیے لکھا جا رہا ہے، میڈیا میں آ رہا ہے جاں بحق. شکر ہے ایک دن قیامت آنی ہے، ایک دن قیامت آنی ہے، اللہ کے دربار میں سب کو پیش ہونا، جتنا مرضی پیسہ بناؤ، جتنی مرضی طاقت قوت بناؤ، ایک دن قبر میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور اللہ پوچھے گا. اور یہ سارے شہید اپنے خون کے ساتھ، اپنے سرخ کپڑوں کے ساتھ آئیں گے، اپنے قاتلوں کو پہچانیں گے، ان کی پلاننگ کرنے والوں کو، ان کا آرڈر دینے والوں کو، سب کو پہچانیں گے، علماء پہ کفر کا فتویٰ لگانے والوں کو. پورا دمادم مست قلندر ہوگا انشاءاللہ، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا وہاں پر. اور جو لوگ دولت، طاقت، قوت جمع کر کے یا یہ بندوق کے زور پہ جو ہے نا یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے ہم بدن اسلام نافذ کر رہے ہیں. نسلوں سے نکل آئے گا یہ سب کچھ. جب اللہ انتقام لینے پہ آتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بچو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور باقی یہ اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہے؟ ساری عمر، مطلب کئی نسلوں سے، 2-4 برس کی بات نہیں، پوری صدی کا قصہ ہے، 5 نسلیں پوری، بڑے بڑے عالم، شیخ الحدیث، مفتی. اس دنیا میں ہو جائے تو ملک کے لیے، ملت کے لیے، سب کے لیے اچھا ہے، ورنہ اس دنیا میں تو ہونا ہی ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کل پرسوں جو کو ناجائز جو کو قتل کیا، خدا کی قسم دماغ بالکل جواب دے چکا ہے. اے بے ایمانو فراڈیو، ڈھونڈو پاکستان کے اندر چراغ لے کر کے ڈھونڈو، ادریس جیسا بندہ دکھا دو. یا شہباز شریف اس کے برابر کا ہے، زرداری اس کے برابر کے ہے، کیا اس کے برابر ہے؟ تمہیں تمہاری نسلوں کو ان کی جوتیوں پہ قربان کر دو. ظالموں، پاکستانیوں، ایسے ایسے علماء 3-4 ہزار سال میں صرف وہ علماء آپ کے لیے فارغ کرنے والے، نہایت بے دردی کے ساتھ ملزم قاتلوں نے قتل کر کے ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پرویز مشرف کے پر جب حملہ ہوا وہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ جب آپ کے کسی لفنگے پر کوئی حملہ کرتا ہے وہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ یہاں ہمارے ہاں تشریف لائے تھے تو میں انتظام میں لگا ہوا تھا، ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت نے، ایک فقیر مسکین آدمی تھے، مدرس تھے، ایک آدمی نے، قدردان جو لوگ ہوتے، ایک آدمی نے 5 ارب روپے کہا کہ یہ چیک لے لو، 5 ارب روپے، ابھی مدرسہ اپنے لیے الگ بناؤ، چونکہ آپ تو نوکر ہے اور مدرس ہے، آپ حقانیہ میں پڑھاتے ہیں اور آپ ادھر پڑھاتے ہیں، نعمانی میں آپ ادھر، 5 ارب روپے آپ کو ابھی دے رہا ہوں، مدرسہ شروع کرو، اگر اس پہ پورا نہ ہو جائے تو اور پیسے بھی آپ کو دیتا ہوں. یہ قدردان ہے. لیکن کہنے لگے نہیں، وہ میرے استاد کا مدرسہ ہے، روزانہ 4 سنٹے سے یہاں سے صبح سویرے نکل کر کے گاڑی میں اللہ اکبر جاتے تھے نوشہرہ اکوڑا خٹک پڑھانے کے لیے، کہ میرے شیخ کا مدرسہ ہے مولانا عبدالحق حقانی رحمت، مولانا عبدالحق دارالعلوم حقانی جو دیوبند کے فاضل تھے، فرمایا کہ میرے شیخ کا مدرسہ ہے، اس میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، اور ظالموں نے ہم سے چھین لیا، اس کو ظالموں نے ہم سے چھین لیا. حکومت اور اللہ کو قاتل فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور حکومت تلاش کر رہی ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے. کیا تفتیش کرو گے؟ اللہ اکبر. میری آپ سے اپیل ہے کہ اللہ کے لیے اپنے علماء کی قدر کر لو، اللہ کے لیے اپنے مدارس کو خود سنبھالو، مساجد کو خود سنبھالو، تبلیغ جماعتوں کے ساتھ خود دے دو، دینداروں کے ساتھ خود دے دو، اور یہ گزرے نا یہاں سے تھوکتے رہو. یہ جب اس قسم کے بے دین یہ جب گزرے نا، دے مارو، گالیاں دے دو ان کو، اور کس کر کے کہ ہائے کتا آ گیا، ہائے کتا آ گیا. یہی ان کا علاج ہے، یہی ان کا علاج ہے. یہ سب کچھ ایک ایک چیز ہمارے پاس محفوظ ہے، نوٹ ہے. وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والا. انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ کو چکانا پڑے گا، اس کا بدلہ آپ کو چکانا پڑے گا. کر بے حیائی کے حکومت تو کر لے، جس طرح علماء کو قتل کر لے. آپ کے توسط سے، آپ کے وساطت سے میں عرض کر رہا ہوں، خدا را آپ لوگ بیدار رہو، اپنے مدارس کو، اپنے علماء کو
तबलीगी जमातों को, दीनदारों की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ आप करेंगे, वरना अल्लाह की सब्र की भी एक हद होगी, एक हद होगी। खुदा जब पकड़ता है तो अल्लाह की कसम कोई भी नहीं बचेगा, और हम बचे भी नहीं। हम तबाह है, हर सूरत में तबाह। हजरत यहया अलैहिस्सलाम, एक आदमी बादशाह किसी बेवा औरत पर आशिक हो गया और उससे निकाह कर लिया। उस बेवा की बच्ची थी, पहले वाले शोहर से बच्ची थी। अब इसको इस्तेमाल करते रहे, और जब वो बूढ़ी हो गई तो बूढ़ी होने के बाद अब उसकी बच्ची को शुरू किया, अपने सुतेली बेटी को शुरू किया। यहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बेगैरत, ये बेटी है आपकी, इसकी मां से जब आपका निकाह हुआ है सुतेली बेटी के साथ, उस पर यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अल्लाह, ए आसमान, तूने ये भी देखा कि बेहिया को कह रहे हैं कि अपने सुतेली बेटी के साथ मुंह काला कर रहे हो, उस पर कत्ल कर लिया। और अब उस पर हुआ क्या, जब यहया अलैहिस्सलाम का खून, वो मौलवी मंजूर का खून नहीं था, वो यहया अलैहिस्सलाम का खून था, जब उसका खून जमीन पे पड़ गया तो जमीन से आवाज, जमीन उबर रही थी, वो खून उबर रहा था, जमीन रो रही थी। इलाके वालों ने कहा, इलाके में कुछ होशमंद लोग थे, अकलमंद थे, उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, नबी कत्ल तो हो गया, इस खबीस ने कत्ल तो कर दिया, अरे जमीन नाराज है, अरे ये जमीन रो रही है, अरे गर्क हो जाओगे, उठो गर्क हो जाओगे, ये जमीन गुस्से में है। वो जमीन जोश मार रही थी और नबी के खून को जज़ब नहीं, हालांकि नबी का खून पाक होता है, और हमारे हरामखोरों का खिंजीर का खून होता है, कुत्ते का खून होता है। नबी का खून पाक होता है, लेकिन फिर भी वो जमीन उसको जज़ब नहीं कर रही थी, जमीन उसको पी नहीं रही थी, जमीन उसको अपने सीने में ले नहीं रही थी, उससे आवाज निकलती थी, उस खून से, जमीन से आवाज निकलती थी। तो चंद नौजवान थे, उन्होंने कहा यार कब तक इन बेगैरतों के पीछे चलेंगे, कब तक इन बेगैरतों के हाँ में मिलाएंगे, अरे उठो। नौजवानों ने हिम्मत कर दी, चंद लोग निकले, कहते कि या हम वो, जा करके उस खिंजीर को पकड़ करके उसके टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद फिर आ गए, तो अब जमीन आहिस्ते आहिस्ते अब उस जमीन ने ले जाकर के उस खून को जज़ब कर लिया। अब जमीन का सीना ठंडा हो गया। एक नबी का बदला नौजवानों तुमने ले लिया, नबी का बदला तुमने ले लिया। इसलिए मैं भी समझता हूं, अल्लाह मालूसी ने लिखा है कि जब एक आलिम दीन को कोई कत्ल करता है, वो कौम कोई कत्ल करती है, कोई कौम, उनमें से 30,000 को खुदा मौत की घाट उतार दे। हमारा मुल्क कर्जदार है, हमारे आसमान के रजिस्टरों पे लिखा हुआ है कि लाखों उलमा, तबलीगी, दीनदार यहाँ कत्ल हो चुके हैं और हो रहे हैं। आपके तवस्सुस से बड़ा धचका लगा है। अल्लाह हमारी दस्तगीरी फरमाए, अल्लाह हमारी मदद फरमाए, अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा दे। बूढ़ी माएँ और बहनें और बूढ़े मेरे सर के ताज, अल्लाह इन ज़ईफ़ुल उम्र और कमजोरों की लाज रखते हुए खुदा हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा दे। इस मुल्क की तबाही उलमा का कत्ल, इस तरह अल्लाह आपको भला करिए कि क्या है, मिस्किनों का, गरीबों का कत्ल बेजा इस तरह की खून बहा रहे। खुदा हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा दे। आप हजरत सिर्फ दुआ तो कर ले, मुजम्मत तो कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान कभी अभी इजलास है, वो गरीब क्या कर सकता है, फरियाद ही कर सकता है। इस जुमेरात को यहाँ पर अल्लाह आपका भला करे। मंगो पीर की तरफ कोई प्रोग्राम है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हजरात उसमें शरीक हों। लेकिन जाहिर है कि जमहूरियत जिंदाबाद, बस एक जुलूस मुलूस निकालेंगे, कम अज कम इतना तो हो जाए इन बेहियाओं को, इनको कोई, इनके लिए इसका कोई सवाल ही नहीं है कि इनको कुछ ये कि टस से मसला हो जाए। लेकिन ताहम हम अपना एहतिजाज तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अल्लाह ताला हर तरह से हजरत अक़दस को गरीक रहमत कर दे। जामे हक्कानिया और दारुल उलूम नोमानिया, जिन मदारिस में हजरत पढ़ाते थे, हजारों के तलबा और उलमा जो आज रो रहे हैं, अल्लाह ताला हर तरह से उनकी दस्तगीरी फरमाए, उनकी मदद फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दो बातें मैंने बहुत अहम करनी है आज। एक तो KPK के एक बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना शेख इदरीस साहब, जो शेखुल हदीस भी थे, मुझे उनके बारे में पहली मरतबा उस वक्त पता चला जब मैं जापान के ट्रिप पे गया था। तो जिन्होंने मुझे बुलाया, इरशाद भाई हैं, वो पहले शेख इदरीस साहब को भी बुला चुके थे। वहाँ मैंने लोगों से उनकी बड़ी तारीफ सुनी, तो मुझे तजस्सुस हुआ भाई ये कौन है KPK के आलिम हैं जिनके इल्म और तक़वा पे लोग इतना नाज करते हैं, KPK के लोग। फिर मेरा पेशावर जाना हुआ, गाँव देहातों में जाना हुआ, वहाँ भी मैंने उनके बारे में सुना। पता चला जामिअत रशीद में हमारे कुछ टीचर ऐसे हैं जो उनके शागिर्द हैं बराह रास्त, हजरत मौलाना इदरीस साहब के रहिमहुल्लाह ताला। तो हमारे दिल में भी अकीदत पैदा हुई
اطلاع ملی کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا. شہادت سے پہلے 15-20 دن ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ بہت ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا. ان کا بیان میں نے سنا, بیان تو پشتو میں ہے لیکن وہ بہت آسان پشتو ہے, واضح ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ میں حق بیان کروں گا, پھر فوج کی تعریف کی, آرمی چیف کی تعریف کی. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے ان کے خلاف, شرم کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کے. تو پہلے میں آپ سے چند اصولی باتیں کروں گا. جنہوں نے سوشل میڈیا, جو قاتل ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں, وہ تو بعد میں آتا ہوں ان پر. میں پہلے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کو پریشان کیا, دیکھو اگر آپ کو آرمی چیف کی تعریف پسند نہیں ہے تو آپ بولو کہ ہم شیخ الحدیث کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں, بس اتنا کافی ہے. نہ کسی کی عقیدت میں پاگل ہو جاؤ, کسی سیاستدان یا کسی چیف کی عقیدت میں, نہ نفرت میں پاگل ہو جاؤ. ہماری قوم میں اعتدال ختم ہو گیا ہے. اگر آپ کو حضرت کی مخالفت کرنی تھی, جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا نا, 15 دن جو اسٹریس دی ان کو, جس عذاب میں ڈالا ہے ان کو, میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ کو ان کے بیان سے اتفاق نہیں تھا, آپ کا خیال تھا آرمی چیف کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی, زیادہ سے زیادہ آپ بھی یہ کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ حضرت سے ہمیں بہت عقیدت ہے, حضرت کے علم اور تقوی پر ہمیں بڑا ناز ہے, حضرت کی اس بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, اس طرح سے ریئیکشن ریکارڈ کروانا اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ غلطی پر تھے. لیکن جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مچایا گیا ہے, پھیلایا گیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی اعتدال نہیں ہے اور مخالفت میں بھی اعتدال نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو کسی سیاسی لیڈر سے محبت ہے, اس کے کسی کام کی بیس پہ, تو آپ کو علماء سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کیا وہ انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیے؟ صرف علم ہی, دین کا علم ایک ایسی بنیادی چیز ہے, اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہونا تو انسان کو اہل علم سے محبت ہوگی. جو 1-1.5 ہفتہ 15 دن ان کو اذیت دی ہے نا, جو سوشل میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے تھے, اتنا آگے جانے کی کوشش مت کرو. کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ اور نفرت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ. آج کل لوگ نفرت کرتے ہیں اس میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں اور محبت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو. ہمارے بھی بڑے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بھی اس سے تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے, ہم عرض کر دیتے ہیں حضرت اس بات سے ہمیں کیا ہے اختلاف ہے, مجمع میں بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں ان سے. بھائی علماء کی اطاعت کی جائے گی اس علم میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. سیاست میں اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں, آپ کو ان سی بات سے اختلاف ہے, تو اعتدال کے ساتھ آپ اس رائے کو بیان کر دو. میں نہیں کہہ رہا آپ ان کی بات کو 100% درست مانو, لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ صحیح بول رہے ہوں. ضروری نہیں کہ آپ کی رائے صحیح ہو. میں تو اس کو فرض کر رہا ہوں کہ غلط بھی اگر انہوں نے بولا بالفرض, تو آپ کو اگر ان سے اختلاف ہے کسی بھی, اور یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو آپ کے والد جب یہ JUI اور PTI کے پھڈے چل رہے تھے نا, عمران خان کی حکومت تھی, JUI والے بہت زیادہ عمران خان کے خلاف تھے, یہودی ایجنٹ, اور وہ لوگ ان کے خلاف ڈیزل کی ایک رٹ لگائی ہوئی تھی. تو میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو, نفرت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش مت نہ کرو. ایک ہی گھر میں میاں بیوی میں طلاقیں ہوئی ہیں, بیوی PTI کی ہے اور شوہر JUI کا ہے, یا بیگم اس کو سپورٹ, دوستوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں. چھوڑو, میں نے کہا یہ کل آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے سیاسی مفاد میں. آج بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ آج مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں PTI سے دوستیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی, آپ رائے رکھو, PTI کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو, JUI کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو, جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو سپورٹ کرو, آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. اتنا آگے پوری دنیا میں ہوتا ہے, کچھ حکومت میں ہوتے ہیں, کچھ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جہاں بھی جمہوریت ہوگی اختلافات لازمی ہوں گے, لیکن لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. ابھی لوگ پاگل ہو گئے ہیں, نفسیاتی ہوئے ہوئے ہیں, عقیدت میں بھی اندھے ہوئے ہوئے ہیں اور نفرت میں بھی اندھے ہوئے ہوئے ہیں. نہ دنیا میں کوئی اتنا نیک ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو, یہ ذہن میں رکھنا. کسی سیاسی لیڈر کو اگر آپ بہت زیادہ نیک سمجھ رہے ہو, تھوڑا سا کم کر لو. کچھ اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان سزائیں بھگتتا ہے. سارے مظلوم نہیں ہوتے, کچھ اپنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اور جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے تھوڑی سی نفرت کم کر لو. اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہو. میں شروع سے یہ بیان دیتا آ رہا ہوں. ہمارے جامعۃ الرشید میں ایٹ اے ٹائم طلبہ میں JUI کے بھی تھے, PTI کے بھی تھے, مسلم لیگ کے بھی تھے. ان میں بھی جب کوئی زیادہ ایگریسو ہوتے تھے, ہم یہ کہتے تھے بھائی تحمل پیدا کرو یار, ایک کلاس میں رہتے ہو آپ لوگ. جامعۃ الرشید نے اجازت دی تھی, جو جس سیاسی تنظیم میں ہو, ہمیں سب کو اجازت ہے, جس کو چاہے ووٹ دینا, یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو, پڑھائی کو فوکس کرو یہاں پہ. تو یہ ہمیشہ سے سیاسی اختلافات ہوتے رہے. تو حضرت نے ایک بیان دے دیا آرمی چیف کی تعریف میں. اب جن کو فوج سے آج کل نفرت چل رہی ہے, کل فوج سے ان کو محبت بھی تھی کہ نہیں تھی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اسی فوج نے بنگلہ دیش توڑا ہے, اسی فوج نے یہ کیا, اسی فوج نے یہ کیا. میں نے کہا توڑا ہوگا بنگلہ دیش بھی, سب کچھ کیا ہوگا, لیکن جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزام فوج پہ کیوں نہیں لگایا؟ وہ PTI کے تھے, مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے, سپورٹر ہوں گے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ جس کو چاہو سپورٹ کرو. لیکن میں نے کہا یہ جو الزامات آپ لگا رہے ہو کہ بنگلہ دیش فوج نے توڑا ہے, بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی ذمہ دار فوج ہے,
میں نے کہا جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزامات فوج پہ کیوں نہیں لگائے؟ اس وقت آپ کے پاس آپ کا مطالعہ کم تھا؟ اب آپ نے اسٹڈی کیا ہے؟ یا اس وقت فوج سے آپ کے مفادات تھے تو یہ ان میں سے کوئی جرم فوج نے نہیں کیا؟ جہاں فوج نے عمران خان کو ہٹایا تو آپ نے یہ سارے الزامات اب فوج پہ لگائے جا کے. یا تو آپ نے ریسرچ ابھی کی ہے تو پہلے کیوں نہیں کی ریسرچ؟ میں نہ فوج کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آج کل جو ہماری قوم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا اس کے پیچھے یا تو کسی کی محبت ہوتی ہے یا کسی کی نفرت ہوتی ہے. وہ ریسرچ نہیں ہوتی. جس نے ریسرچ کے بعد کی ہے وہ کہے بات, لیکن میجورٹی کے بعد ریسرچ نہیں ہوتی. عقیدت میں اندھے یا نفرت میں اندھے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا, کل فوج کا ان کے ساتھ مفاد ہوا تو یہ ہیرو بنا دیں گے فوج کو, فوج ان کو ہیرو بنا دے گی, اور یہ کس کو ہیرو بنا دیں گے؟ فوج کو ہیرو بنا دیں گے. تو میں اور آپ کیوں لڑیں بھائی؟ میں اور آپ کیوں نفرتیں پیدا کریں؟ اور علماء کی مخالفت, علماء کے خلاف زبان درازیاں. میں نے بتایا نا اعتکاف میں میں نے ایک لفظ بول دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل مت بولو, یہ غلط ہے. بندہ اعتکاف توڑ کے چلا گیا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کس کا نقصان؟ میرا نقصان کر رہے ہو, اپنا نقصان کر رہے ہو. وہ پی ٹی آئی کے تھے, اس دور کی بات ہے جب یہ نفرتیں عروج پہ تھیں. اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میں تو اس مولوی کو مانتا ہی نہیں. تو یہی ہم نے عمران خان کی تعریف میں 2 لفظ بول دیے تھے. تو آپ دیکھ, جب عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کی اور سپورٹ کیا کشمیر کو اور قادیانیوں کے خلاف کچھ قانون سازی کی کوشش کی, میں نے 2 لفظ بولے تھے. تو جو گالیاں ہمیں پڑی تھیں, جو ہمارے پرانے لسنر وہ انسبسکرائب کر کے بھاگ گئے. تو تمہارا ظرف جب اتنا چھوٹا ہے تو تم دنیا میں کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے تم. بہت چھوٹا ظرف ہے یار. تھوڑا ظرف کیا کر لو, بڑا کر لو ظرف تھوڑا سا. آپ کہہ سکتے تھے مفتی صاحب کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے, ہم باقی بیانات سنیں گے, سیاسی رائے نہیں مانتے. یہ کہہ دیتے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اتنی نفرت کہ یار 2 لفظ تم سے برداشت نہیں ہو رہے, نہ ان سے ہو رہے تھے نہ ان سے ہو رہے تھے. میرے بھائی اتنا لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. یہی حشر کیا اتنے بڑے بزرگ, نہ ان کی داڑھی کا خیال کیا. جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے 2 لفظ بول دیا آرمی چیف کی تعریف میں, فوج کی تعریف میں. تو کیا ان کے خلاف پہلے سوشل میڈیا پہ زہریلا جو جاہلوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ, پھر اس کے بعد جو دہشت گردوں نے ان کو شہید کیا ہے, وہ تو انف ہو گیا. اور یہ شہید کیوں کیا؟ ان کی شہادت سے ایک چیز سمجھو. اکثر لوگ جب کوئی فوج کی تعریف کرتا ہے نا, لوگ اس کو درباری سرکاری موت سے ڈرنے والا کہتے ہیں. میں نے 1-1.5 مہینے پہلے بیان دیا تھا, اس وقت جو فوج کی مخالفت کرے اس کی زندگی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ مخالفین بھرے ہوئے ہیں. اس وقت جو پاکستان کو سپورٹ کرے گا اور فوج کی حمایت, میں عاصم منیر کی یا آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا, چیف ایک شخص ہے, اس سے آپ کو نفرت بھی ہو سکتی ہے, آپ کو محبت بھی ہو سکتی ہے. آرمی کے چیف آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی تعریف کرے گا کوئی برائی کرے گا, ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. وہ تو ہماری بھی ایک رائے ہے. لیکن ایز اے ادارہ جو فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی کو خطرہ ہے. اور آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بہادر وہ نہیں ہے جو فوج کی مخالفت کر رہا ہے, اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے لوگ, زیادہ زیادہ یہ ہوگا فوجی اٹھا کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے چھوڑ دیں گے اس کو. بہت سے لوگ مخالفت کر رہے تھے, فوجی نے اٹھایا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا, ونڈو چینج کی, پرانی ونڈو ڈلی ہوئی تھی, نئی ونڈو ڈالی, تو وہ تو پھر اب یہ بول رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. وہ اتنے اپڈیٹ ہو گئے کہ وہ اتنے تو یعنی بہت ہی اپڈیٹ ہو گئے نا. وہ ان کے ایسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے. زیادہ زیادہ یہ کریں گے نا, وہ مار کے تھوڑی پھینکیں گے. کتنے صحافیوں کو مار دیا بھائی, بہت سے صحافی ہیں بول رہے ہیں فوج کے خلاف, کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کو. اس وقت زندگی کو اس کے خطرہ ہے جو مذہبی اسکالر پاکستان کی حمایت میں یا فوج کی حمایت میں بولے گا. کیونکہ یاد رکھو پاکستان, وہ جو یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہمارے خلاف ہے نا, یہ ہماری آرمی کے خلاف ہیں. ان کو پتا ہے پاکستان بچا ہوا آرمی کی وجہ سے ہے. سیاسی لیڈروں کے پاس کوئی فورس تھوڑی ہے. کباب میں ہڈی, جو ملک بچانے میں سب سے بڑی ہڈی کون ہے؟ وہ فورسز ہے ہماری, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ ایئر فورس ہو, چاہے وہ نیوی ہو. تو اس لیے جو فورسز کی مخالفت کرے گا بین الاقوامی طاقتوں کی آنکھ کا تارا ہوگا. وہ جو حمایت کرے گا اس کی جان کو خطرہ ہے. اور آج آپ نے کے پی کے میں دیکھ لیا, شیخ الحدیث مولانا ادریس کی شہادت کے بعد جب انہوں نے کھل کے پاکستان اور پاکستان کی فورسز کی حمایت کی ہے, ان کو شہید کر دیا گیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے اس وقت جو حمایت کرے گا وہ بہادر ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں بہادر ہوں. ان کو تھریٹس تھیں, ان کو خطرات تھے. تو ایک پیغام تو ہمیں یہ ملا, 2 پیغام. پہلا, کسی عالم کی رائے سے, سیاسی رائے سے آپ اختلاف کرو تو اس عالم کی شان میں توہین بولو مت کرو. اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے, توہین کرنے کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. یہ بہت بڑا جرم. اس کا اگلے کی سفید داڑھی کا تو خیال کرو, اس کی عمر کا تو خیال کرو. دوسرا, اس وقت جو فورسز کی حمایت کرے گا بہادر وہ ہے, کیونکہ عوام سے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں اور زندگیوں کو بھی خطرہ ہے. مخالفت کرو, سب کہیں گے سلوٹ کریں گے, سلام کریں گے, بہادری کا خطاب دیں گے آپ کو. اور یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تیسری چیز,
کراچی میں کتنے علماء شہید ہوئے, حضرت مولانا اسلم شغوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف الجانوی شہید ہوئے, ایک سلسلہ چلا تھا کراچی میں علماء کی شہادتوں کا. مفتی نظام الدین شہید ہوئے. مولانا اسلم شغوری صاحب مجھے رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے مجھے یاد ہے ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے کہ حضرت کوئی گارڈ کا انتظام کریں, کوئی سیکیورٹی رکھیں. اس وقت ان کے درس قرآن بڑے ہٹ ہو رہے تھے. ہمارے ایک استاذ نے ان کے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے کوئی سیکیورٹی کا انتظام کریں, آپ ہمارے پاس ایک واحد سرمایہ ہیں جن کے اس وقت نا www.darsequran.com یہ درس قرآن کی سب سے بڑی ویب سائٹ تھی, بہت اس کو پروموٹ کیا الحمدللہ ان کے شاگردوں نے, ان کے خادموں نے. سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا. ہمارے استاذ مجھے یاد ہے ان کے پاؤں پکڑ رہے تھے, حضرت کو سیکیورٹی کا انتظام کریں, اپنے شاگردوں سے کہیں سیکیورٹی دیں آپ کو, کیونکہ آپ کے درس قرآن ہونے آپ کو یہ دہشت گرد شہید کر دیں گے, ہم ایک بہت بڑے سرمایے سے محروم ہو جائیں گے. میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے ایک استاذ ان کو سمجھا رہے تھے, اور 2 ہفتے بعد اطلاع کہ ان کو شہید کر دیا گیا, پاؤں سے معذور عالم کو شہید کیا گیا. مفتی نظام الدین صاحب کی شہادت ہوئی ہے, کوئی سیکیورٹی کا مضبوط انتظام بولو نہیں تھا. مولانا یوسف الجانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے, کوئی گارڈ نہیں, کوئی انتظام نہیں, ایک بندہ آیا اور سر پہ گولی مار کے چلا گیا. مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں, دارالعلوم کرنگی سے کانفرنس اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں, ایک بندہ آیا اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سر پہ گولی مار کے چلا گیا. اس کے بعد تو عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے کراچی میں شہید ہوئے ہیں. KPK میں کتنے علماء شہید ہو چکے ہیں آپ دیکھو دہشت گردوں کے ہاتھوں, ایک طویل سلسلہ ہے. تو یہ ان علماء پر نہیں, ان کے شاگردوں پہ سوال اٹھتے. دیکھو اصل تو ذمہ داری ہے حکومت کی کہ حکومت ان علماء کو سیکیورٹی دے. تو کیا آپ حکومت سے امید رکھتے ہو کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی؟ ہے بھائی, سارا ٹائم حکومت کو گالیاں دینے میں ضائع کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ اپنا کوئی انتظام کر لو؟ تو کیوں نہیں ان کے شاگردوں نے ان کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کیا؟ جب سوشل میڈیا پہ ان کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے, گالیاں پڑ رہی ہیں, تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دشمنی بڑھ گئی ہے. کوئی انتظام نہیں ہے علماء کی گارڈ کا, کوئی سیکیورٹی. گورنمنٹ کو گالیاں دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. حکومت پہلی ذمہ داری میں بتا رہا ہوں کہ حکومت کی ہے, گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ان علماء کی حفاظت کریں. اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو کیا عوام کی حفاظت, عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے علماء کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کریں؟ دیکھو علماء کی مزاج میں استغنا ہوتا ہے, وہ بعض دفعہ نہیں مانتے اس کو. عوام کی ذمہ داری ہے, ان کے مریدوں کی, ان کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے. بولے آپ کے گارڈ ہوں گے, آپ چاہو یا نہیں چاہو. آپ کا باپ جب بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کو یہ دوا کھلانی ہے ورنہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا, برین ہیمریج ہو جائے گا. ابا دوا نہیں کھا رہے ہو, آپ گن پوائنٹ پہ کھلاؤ گے ان کو. اگر آپ کو ابا سے محبت ہوگی, اگر آپ کو ابا سے محبت ہوگی, آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے, وہ ٹیکا نہیں لگوانے دے رہا, آپ زبردستی اس کے کولے میں ٹیکے گھسیڑتے ہو کیونکہ آپ کو بچے سے کیا ہے محبت. وہاں آپ یہ نہیں کہتے میں اللہ پہ توکل کروں گا, بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں, شفا بھی کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. چھوڑو کیا بچے کو ٹیکے سے تکلیف ہو رہی, نہیں لگاؤں گا ڈاکٹر صاحب, کوئی بات نہیں, نمونیا ہے, ٹائیفائڈ ہے, کوئی بات نہیں, میں کس پہ توکل کروں گا, اللہ پہ. اللہ جب زندگی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے, موت دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے. جتنے دن بچے نے زندہ رہنا رہے گا, مرنا ہوگا مر جائے گا. وہاں تو یہ بات نہیں کرتے. اپنے بزرگوں کی جب بات آتی ہے سیکیورٹی کی, او بھائی اللہ والوں کو تو اللہ پہ توکل ہوتا ہے. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ زمین پہ نہیں گزر سکتی, جو زمین میں گزرنی ہے وہ قبر پہ نہیں گزر, یہ باتیں کر کے سیکیورٹی کی ایسی کی تیسی. آدھا قرآن لیتے ہو, آدھا نہیں لیتے. یقیناً جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ گزرے گی, یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا. لیکن یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو, دشمن سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو. یہ بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے KPK میں تو ہے ہی نہیں علماء کی کوئی سیکیورٹی نہیں. اس کو ایسا برا سمجھتے ہیں بہت سے لوگ, کہتے ہیں توکل کے خلاف ہے. اس لیے میرے بھائی دشمن بڑھتے جا رہے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ حضرت کی سیکیورٹی ہوگی بہت سخت, یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. تو جو علماء بچ گئے ہیں, KPK والوں سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, خدا کے لیے ان کی سیکیورٹی کا آپ خود انتظام کرو. علماء نہیں کرتے, آپ عوام کریں ان کے لیے, گارڈ رکھے, تنخواہ دیں ان کو, ایسی گاڑیاں دے ان کو, چندہ کر کے دو, بھلے ہدیہ کر کے دو, ایسی گاڑیاں دو جس میں گارڈ بیٹھ کے ان کے ساتھ جا سکیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پہلے ایک اٹیک ہوا, اللہ نے بال بال بچایا ان کو. اس کے بعد ان کے مریدوں نے بلٹ پروف گاڑی کا ان کے لیے انتظام کیا. حادثے کے بعد انتظام کر رہے ہو بھائی, انتظام حادثے سے پہلے ہونا چاہیے. تو اللہ نے بچا لیا, اللہ ان کو اور لمبی زندگی دی. اس کے بعد بلٹ پروف گاڑی کا انتظام ہوا ان کے لیے. تو اس لیے چاہے پنجاب کے علماء ہوں, KPK کے علماء ہوں, سندھ کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, ان کو سیکیورٹی دینا پہلے تو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو حکومت پہ زندگیوں کو بھینٹ نہیں چڑھایا جائے گا. عوام کی ذمہ داری ہے, ان کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے. بجائے اس کے کہ گارڈ نے الٹا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو گارڈ لے کے گھومتے ہیں, ان کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. دیکھو موت آنی ہوگی, گارڈ کے ساتھ بھی آئے گی, لیکن ہم اسباب کے مکلف ہیں. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا, یا رسول اللہ میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں حفاظت کے لیے یا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں اس کو؟ نبی نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, پہلے رسی باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. تو علماء کی حفاظت کے لیے پہلے گارڈ کا انتظام کریں,
اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. تو ابھی کوئی انتظام نہیں ہے, تو اس لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا سوال ہے. یہ انتظام ہونا چاہیے علماء کے لیے. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت اللہ قبول فرمائے. جانے والا تو چلا گیا اور ان کے تو اعمال بھی اچھے تھے, حلیہ بھی شریعت کے مطابق. KPK میں میں جب KPK گیا ان کے بارے میں معلومات لی جب زندہ تھے وہ, تو جتنے علماء سے میں ملا سب ان کی تعریف کر رہے ہیں, کوئی بالواسطہ کوئی بلا واسطہ ان کا شاگرد. جیسے مفتی حسن جان تھے نا رحمہ اللہ تعالیٰ, جتنے علماء سب کے سب ان کے شاگرد ہیں. یہ حضرت مفتی حسن جان کے داماد تھے حضرت مولانا ادریس, وہ بھی شہید ہوئے, یہ بھی شہید ہوئے. ان کی بھی حفاظت کو کوئی انتظام نہیں اور مولانا ادریس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام. تو یہ تو غلط بات ہے نا. حکومت کو برا بھلا کہتے رہیں گے, تو حکومت کو کہنے سے کہ آپ کی حفاظت تھوڑی ہو جائے گی. حکومت کی صحت پہ یاد رکھو کوئی اثر نہیں پڑتا. جب گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں ہنستے ہیں, ان کو دیکھو حکومت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی. ان کا تھوڑی کوئی نقصان ہوا ہے. کوئی عالم شہید ہو جائے تو ان کا کیا نقصان ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا. اور شہید بھی ملک کی محبت میں, ملک کے فیور میں بات کی تھی. اس میں تو حکومت کی ڈبل ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ کے ملک کے لیے انہوں نے بات کی ہے, فورسز کے لیے انہوں نے بات کی ہے جو کوئی نہیں کر رہا, ہمت کی ہے, تو آپ کو تو آٹومیٹکلی ان کو سیکیور کرنا چاہیے. تو حکومت نہیں کر رہی, عوام بھی نہیں کر رہی, تو ہم تو پھر دونوں ہی برابر ہو گئے. چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کی ملک میں ہیں, وہ مالک ہے جو چاہے کرے, جسے چاہے بلا لے, جسے چاہے ابھی اور موقع دے. و انا الیہ راجعون, اور بے شک ہمیں بھی لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. یہ موت وقت پر ہوتی ہے, اچانک اتفاقاً, بے وقت کوئی نہیں مرتا, اپنے وقت پر. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہمارے مرنے کا وقت طے ہو چکا ہے, ہونا نہیں ہے. یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوا, گولی لگی, چھت گر گئی, ایکسیڈنٹ ہوا, جہاز گرا. نہیں, وقت پورا ہو گیا. جہاز گرنے سے نہیں مرا, مرنا تھا تو جہاز گرا. ایکسیڈنٹ سے نہیں مرا, مرنا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ موت, یہ جنازہ پیغام ہے. چودھری صاحب, شیخ صاحب, میاں صاحب, تیاری کرو, آپ کی باری بھی قریب ہے, آپ نے بھی مرنا. ہم جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی جنازے پڑھتے تھے, وہ بھی دیکھتے تھے, چہرہ دیکھتے تھے, وہ بھی انا للہ پڑھتے تھے, وہ کسی کو کندھا دیتے تھے, وہ کسی پر مٹی ڈالتے تھے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے, ہمارے ساتھ بھی, کہ فوت ہو گئے, زور میں جنازہ ہے, غسل, کفن, جنازہ, دفن. وہ سگا بیٹا دفنا کے جا رہا ہے باپ کو, ابھی دفنا کے ابا کو آئیں گے. یہ نہیں کہ ابا ہیں پاس, نا, نظام ہی ایسا ہے. ہاں, مرنا ہے بھائی, کیا کرو, تیاری کرو. اور موت خاتمہ نہیں ہے, مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم, یا جنت یا جہنم, پکی ٹھکی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا. ہاں, پکی بات ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے مانو, بغیر دیکھے مانو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب. جنت ہے, جہنم ہے, قیامت ہے, آخرت ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, حساب کتاب ہے, فرشتے ہیں, اللہ ہے. دیکھا نہیں ہے ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا, حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا. ہاں, مرنا ہے, اس کے بعد اٹھنا ہے, حساب کتاب ہونا ہے. ہاں, تیاری کر کے جائیں. سرمایہ وہ نہیں ہے بھائیو جو موت پر چھوٹ جائے. 25 روپے کی جوتی یا 25,000 کی, موت پر اتار لی. 500 کا سوٹ ہے یا 50,000 کا, موت پہ اتارا, نہ اترا تو کینچی چلی. 5 لاکھ کا مکان یا 20 کروڑ کا بنگلہ, یہ موت پہ چھوٹ جائے گا. آپ سائیکل پر ہو یا 2 کروڑ کی گاڑی پر ہو, یہ موت پہ چھوٹ جائے گا. آپ کا سرمایہ کیا ہے؟ جو موت پر آپ کے ساتھ جائے, جو آپ کے ساتھ جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بھائی ہیں. پہلا بھائی کہتا ہے میں دنیا میں ساتھ ہوں, مرتے ہی میرا تیرا معاملہ ختم. یہ کون ہے؟ یہ اس کی جائیداد, اس کا پیسہ, مرتے ہی وارثوں کا. دوسرا بھائی کہتا ہے میں تیرے مرنے کے بعد غسل, کفن, جنازہ, دفن, اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم. یہ اس کے رشتہ دار ہیں, اس کا باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, دفنا کے واپس. تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں, میں قیامت میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. یہ اس کے اعمال ہیں, اچھے ہیں یا برے. تو سرمایہ اعمال ہیں میرے بھائیو. ہاں, اپنے اعمال اچھے بنائیں, اپنے اعمال اچھے بنائیں. ہم سب نے مرنا ہے. عقل مند کون ہے؟ آپ وسلم نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ 2 باتیں بتائیں. اگر آپ کے اندر, میرے اندر وہ 2 چیزیں ہیں, میں عقل مند ہوں, آپ عقل مند ہیں. اگر وہ 2 چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں, میرے اندر نہیں ہے, میں بھی بے وقوف, آپ بھی بے وقوف. چاہے آپ ڈاکٹر صاحب ہو, چاہے پروفیسر صاحب ہو, چاہے ایم این اے صاحب ہو, MPA صاحب ہو, آپ بے وقوف ایم این اے ہو, آپ بے وقوف ڈاکٹر ہو. اگر یہ 2 چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں, کیا؟ اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا, وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور وہ لوگ جو موت کی کثرت سے تیاری کرے. اولئک الاکیاس, یہ ہیں عقل مند لوگ. ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ, دنیا آخرت کی شرافت, سعادت, کرامت انہی کے ہاتھ آئی ہے. موت کو یاد رکھو بھائی, موت کی تیاری کرو. کیا تیاری کرو؟ 5 وقت نماز. موت کی تیاری کیا ہے؟ دکان چھوڑو, کھیلنا چھوڑو, نہیں, وزارت چھوڑ دو, نہیں, آپ وزیر رہو, نماز پڑھو. آپ وکیل رہو, نماز پڑھو. آپ جج رہو, نماز پڑھو. آپ ڈاکٹر ہو, نماز پڑھو. آپ پروفیسر ہو, نماز پڑھو. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ بے وقوف ہو, کیونکہ موت کی تیاری نہیں کر رہے. آپ سب پوچھو اپنے آپ سے, آپ نے فجر پڑھی,
اگر پڑھی آپ عقلمند ہو, اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی آپ موت کی تیاری نہیں کر رہے, اب بیوقوف ہو. اگر 10 بجے آپ کی موت آ گئی اب نافرمان بن کے مرے. آپ نے رات عشاء نہیں پڑھی تھی, رات کو 12 بجے آپ موت آ گئی اب مجرم بن کے مرے. یہ جنازہ تو فرض کفایہ ہے, نماز تو فرض عین ہے. جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آتے اور فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے. یہ پیغام ہے بھائی, نماز پڑھو بھائی, دین سیکھو, قرآن پڑھو. 600 دفعہ دن میں موبائل کھولتا ہے, قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ قرآن قرآن قرآن. ایک سپارہ پڑھو, چلو آدھا سپارہ پڑھو, چلو پاؤ سپارہ پڑھو. اللہ کا ذکر کرو بھائی. آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. کلمہ پڑھے, درود شریف پڑھے, جو ہمیں قبر میں کام آئے. اپنے اخلاق اچھے بنائے. مر جانا میرے بھائی, کیا بیوی سے لڑائی؟ یہ بہت سے بیوی سے لڑتے, بھائیوں سے بول چال بند. بہت سے مسجد کے نمازی ہیں, بول چال بند. ایک اس کونے میں نماز پڑھتا ہے, ایک اس کونے میں نماز پڑھتا ہے. او میرے بھائی مرنا ہے, جھگڑے ختم کریں, کمائیاں پاکیزہ بنائیں. آپ لاکھ نہیں کروڑ کماؤ, 1 مل نہیں 10 ملیں لگاؤ, سود پہ نہ کرنا, کسی کا پیسہ نہ دبانا بھائی. بہنوں کو حق دو, اگر آپ نے بہنوں کو حق نہیں دیا مر جانا ہے. آپ کے پاس جنازہ لایا گیا, آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے, جواب ملا لوگوں کے پیسے دینے, فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ہوئے 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 ہوئے, کتنی سخت بات ہے. لوگوں کے پیسے دے, اپنی کمائی پاکیزہ بنائیں. اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو میرے بھائیو. آپ کرو فنکشن, ناچ گانا نہ ہو, میوزک نہ ہو, ڈھول ڈھمکا نہ ہو, بے حیائی بے پردگی نہ ہو. ہمارا دین حیا سکھاتا ہے, ہمارا اللہ حیا سکھاتا ہے, ہمارا قرآن ہمیں حیا سکھاتا ہے, ہمارے نبی ہمیں حیا سکھاتے ہیں. حیا والی زندگی اختیار کرے میرے بھائیو. مر جانا ہے, آج نہیں تو کل مری. ایک آدمی لگا میں مرتے مرتے بچ گیا, دوسرے کا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے. بڑی خوراک کا اہتمام, بڑی ورزش کرنے والے, بڑی سیر کرنے والے, بڑا اہتمام, مر گئے. بڑے بڑے پہلوان مر گئے, بڑے بڑے مالدار مر گئے, بڑے بڑے پروفیسر مر گئے, بڑے بڑے مشائخ مر گئے, انبیاء دنیا سے چلے گئے, سید الانبیاء. آپ کو دفنانے کے بعد جب صحابہ واپس آئے نا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شدت غم میں کہا تمہارا دل کیسے آمادہ ہوا کہ تم نے اللہ کے رسول پر مٹی ڈال دی. سب نے مرنا ہے, میں نے بھی, آپ نے بھی. تیاری کر کے جائے, آگے بڑے مزے میرے بھائیو. دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, شراب کی نہریں, پانی کی نہریں, سونے چاندی کے معاملات, دوستوں سے ملاقات, رشتہ داروں سے ملاقات, اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات, انبیاء سے ملاقات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہے. آج وقت تیاری کریں, آج وقت تیاری کریں. تو سب نیت کریں میرے بھائیو, اللہ کو راضی کرنا ہے. 5 وقت نماز. آواز میں کرنٹ نہیں ہے, یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے. آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی نا تو نقص ہے, آپ فجر میں نہیں اٹھ رہے, آپ کے ایمان میں نقص ہے. نماز پڑھو 5 وقت, مسجد میں, مسجد میں, مسجد میں. یہ کورونا یہ پیغام ہے, توبہ کر لو. اللہ نے وہ مخلوق بھیجی جو نظر بھی نہیں آتی, اللہ سے کیا ٹکر لیتے ہو. یہ کورونا پیغام ہے, توبہ کرو, توبہ کرو. تو پکا عزم کریں 5 نمازیں پڑھنی, مسجد میں پڑھنی, روزانہ قرآن کی تلاوت, اپنے اخلاق اچھے بنائیں. جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے پکی نیت کرو جھگڑا ختم کرنا انشاءاللہ. دلوں میں بغض نہ رکھیں, زبان کو غیبت سے پاک کریں, چغلی سے پاک کریں, جھوٹ سے پاک کریں. اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں. پیسہ اس کے مصرف میں خرچ کریں, یہ خواہشات پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ فنکشنوں پہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہے. 1 لاکھ کا جوڑا پہنو, 4 کروڑ کی گاڑی ہے, اس لیے نہیں ہے پیسہ. لاکھ روپے نمبر لینے پہ لگا دو, یہ اللہ نے دیا, اللہ پوچھے گا کہاں لگایا تھا. ہاں, اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں, اپنے فنکشنوں کو صحیح کریں, اپنی بچیوں کو حیا سکھائیں. آپ کو کوئی بے حیا کہ آپ برداشت کرو گے؟ اگر بچیاں پردہ نہیں کرتی تو بے حیائی اور کیا ہے. اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کریں. تبلیغ کس کا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی. یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ بھائی, توبہ کر لو.